بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ماہ فروری 2025 کے فورتھ نائٹ 15 یومیہ خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کی تحریک کا مقصد دین سے دور افراد کو دین سے جڑے رکھنا، جس کے لیے چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں سلوگن کے ساتھ یہ تحریک الحمدللہ کرناٹک، تلنگانہ، تامل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام اور گجرات میں ملکی پیمانے پر جاری ہے۔ نیز خواتین کی دینی تعلیم کے لیے مراکز نسوان اور غفلت و بے راہ روی و بے روزگاری کا شکار نوجوانوں سے انفرادی ملاقات کے لیے دینی دوستی کا نظام ہے، اور ان کی غفلت دور کرنے اور انہیں مناسب روزگار سے جوڑنے اور دین کے قریب لانے کی فکر کرنے کی کوشش ہر فرد کو کرنی ضروری ہے۔ اس سے صالح انقلاب آئے گا۔ علامہ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام نونہالان قوم و ملت کی عصری تعلیم کی فکروں کو لے کر MMF گروپ آف اسکولز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں گلشن ارشاد انگلش میڈیم اسکول، گلبرگہ میں اسٹینلی اسلامک اسکول اور رائچور میں آزادی اسکول، یہ تینوں اسکولز قائم ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ریاست میں زونز قائم کیے گئے ہیں اور وہاں کے صدور و ترجمان حضرات اور ضلعی سطح پر نمائندگان اور مجلس مشاورات کے اراکین و مبلغ احباب اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جاری مراکز نسوان کا تعلیمی و تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ ہر ماہ ان خواتین و طالبات کے درمیان ماہانہ امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ علاوہ شہر حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں چلنے والے تمام 300 سے زائد مراکز نسوان کی حاضری کو سافٹ ویئر کے ذریعے آن لائن کر دیا گیا ہے۔ مراکز نسوان کا یہ سلسلہ شہر حیدرآباد کے علاوہ سورت، گجرات، گلبرگہ، رائچور، تیماپور، بیدر، چڑگپا، منا کھیلی، بسوا کلیان، الکل، باگل کوٹ، چنچولی، چنداپور، عادل آباد، بھینسا، نظام آباد، سنگاریڈی، کھمم، کریم نگر، کورٹلا، نرمل، خانہ پور، کلبا کوٹ، شولاپور، اکل کوٹ، عثمان آباد، کلم، ڈھوکی، لاتور، جالنا، بدناپور، سلوڑ، اورنگ آباد، اکولا، بھوپال اور سہارنپور، کیرانہ، UP وغیرہ۔ نیز ریاست آسام جو ملک کی ایک پسماندہ ریاست ہے، وہاں کی خواتین کے دین و ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے 76 مراکز نسوان کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جن مراکز میں 4000 سے زائد خواتین میں تعلیمی و تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی نے ہندوستان بھر کے علماء، ائمہ اور درد مند احباب سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو دین سے جڑے رکھنے کے لیے مراکز نسوان قائم کریں، بالخصوص سلم علاقوں اور دیہاتوں میں مراکز نسوان کے قیام کا اہتمام کریں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام جاری بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے اسکولی طلبہ و طالبات کی دینی اخلاقی تربیت اور ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے 10 علماء اکرام کی ایک ٹیم مقرر ہے جو روزانہ اسکولوں میں جا کر طلبہ و طالبات کی ذہن سازی کرتی ہے۔ ان میں سنجیدہ قسم کے بچوں کو بیسٹ کیریکٹر کے میڈلز دیے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ کام مستقل طور پر حیدرآباد کے 200 اسکولوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، تامل ناڈو، بھوپال، مدھیہ پردیش اور کیرانہ، UP وغیرہ کے مختلف علاقوں میں چل رہے اسکولوں میں بھی یہ کام جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے منتخب کردہ ترجمان حضرات ملک کی 8 ریاستوں میں زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، جس میں نکڑوں، چوراہوں، چبوتوں اور ہوٹلوں کے پاس وقت گزارنے والے مسلمان اور دیگر نوجوان افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو سنتے ہیں، ان کے حل بتانے کے ساتھ ساتھ ان کو دین سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ترجمان و مبلغ احباب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن نے ملک کے 10,000 ائمہ مساجد کا ڈیٹا تیار رکھا ہے۔ ملک کے بدلتے حالات میں سلگتے موضوعات پر ہر جمعہ کے لیے ان 10,000 ائمہ تک ہر چہارشنبہ بذریعہ واٹس ایپ بیانات ارسال کرتا ہے، تاکہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر وہ ان موضوعات پر بیانات کر سکیں اور ملت کی رہبری کر سکیں۔ اب تک 381 خطبات ارسال کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ زون کی تفصیلات۔ مولانا سید رضوان اسدی ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ تحریک کی فکروں کو لے کر تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اسفار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حالیہ دنوں میں دھنور، توشم، بیرسائی پیٹ، دنتن پلی، شامپور، حسناپور اور دیگر دیہاتوں میں دورے کیے گئے، جہاں دینی شعور بیداری کی مجالس اور ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا۔ عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی رہنمائی کے لیے
गुड फ्यूचर विजन ऑफ स्टडीज के तहत स्कूलों और कॉलेजों के जिम्मेदारान व असातिज़ा से तबादला ख्याल हुआ। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त 33 मराकिज़ निस्वां सरगर्म है, जिनमें 400 से ज़ायद ख़वातीन ज़ेर तालीम है, जबकि हर हफ्ते एक नए मरकज़ के क़याम की कोशिश जारी है। नौजवानों को दीन व इस्लाही सरगर्मियों से करीब करने के लिए खैर ख्वाहाना मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मसाजिद के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दर्स कुरान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मुलाकातों और शऊर बेदारी मजालिस के इनकाद का अज़्म किया गया। जिले करीमनगर में मौलाना हैदर असदी रोजाना की बुनियाद पर खैर ख्वाहाना मुलाकातें, स्कूलों में बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम्स और मराकिज़ निस्वां के पेश रफ्त का जायजा ले रहे हैं, जबकि जुमा के खुतबात के जरिए दीनी पैगाम आम किया जा रहा है। नीज जिला संगारेड्डी और नलगुंडा के मुख्तलिफ मंडलों में जैसे कुंडापल्ली, पीएपल्ली, गुरम याचाराम और वकुंदुकूर में दीनी दावत के तहत अवाम व खवास से मुलाकातें हुई, जिनमें हालात हाजिरा में दीन की मेहनत और अवामुन्नास को दीन से जुड़े रखने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बाज़ मुकामात पर खवातीन के इज्तिमात मुनक़िद किए गए। मकातिब का जायजा लेते हुए गलियों की कलियां के उन्वान से बच्चों को नसीहत आमूज बातें की गई। कर्नाटक जोन की तफसीलात। रियासत कर्नाटक के तर्जुमान हजरात मौलाना नजीर अहमद रशादी सदर मिंबर मेहराब फाउंडेशन कर्नाटक की निगरानी में खिदमात जारी रखे हुए हैं। चुनाचे मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम 15 नुकाती तहरीक के तहत मुख्तलिफ इल्मी, इस्लाही और समाजी सरगर्मियां अंजाम दी गई। अहले इल्म और अहले सुन्नत में शऊर बेदारी के लिए मुलाकातें हुई, जबकि मुख्तलिफ अजला से रियासती दफ्तर और मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान पर हाजिर होने वाले वफूद को फाउंडेशन की मुल्की सतह पर जारी खिदमात से रोशनास कराया गया। तहरीक के इस्तेहकाम के लिए अरबाब मदारिस और मुतहरिक अहबाब से रब्ता किया गया। इन्हें मुल्की हालात से आगाह करते हुए फाउंडेशन के काम की नौइयत और इफादियत पर रोशनी डाली गई। रियासती सदर हजरत मौलाना नजीर अहमद रशादी साहब ने जिले गुलबर्गा के मुख्तलिफ ताल्लुकात और देहात का दौरा करते हुए कई प्रोग्रामों में खिताब किया। स्कूली तलबा में दीनी शऊर बेदार करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर एंड मोरल साइंस के तहत मुख्तलिफ स्कूलों में दौरे, असम्बली टास्क और संडे क्लासेस का एहतमाम किया गया। जिला यादगीर के ताल्लुकात इमापुर में मर्द व ख़वातीन के लिए तजहीज़ व तकफीन वर्कशॉप कामयाबी से मुनक़िद हुआ। रियासत कर्नाटक में 32 मराकिज़ निस्वां सरगर्म अमल है, जहां 600 से ज़ायद ख़वातीन ज़ेरे तालीम है, जबकि मजीद मराकिज़ के क़याम की कोशिशें जारी हैं। नौजवानों से खैर ख्वाहाना मुलाकातों में मसाजिद के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए दर्स कुरान और दर्स हदीस से जुड़ने का अमल भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, तारीखी मकामात और स्टेडियम के दौरे के दौरान दीन से दूर नौजवानों से मुलाकात करके इनकी गैर मुनज़्ज़म जिंदगी और बुराइयों के नुकसानात से आगाह किया गया। मोबाइल गेम्स में मसरूफ तलबा को सेहतमंद सरगर्मियों, इबादत और तालीम में दिलचस्पी लेने की तरगीब दी गई। शब बरात, रमजान और जुमा की फजीलत बयान करके इनका बेहतर इस्तकबाल करने की ताकीद की गई, जबकि वुजू, गुस्ल और तहारत के अहकाम सिखाए गए। तालीमी मेयार के जायजे के लिए मराकिज़ निस्वां के नुमाइंदों से राब्ता करके कारकर्दगी और हाजिरी का तफसीली मुआयना किया गया। जिले गुलबर्गा के तालुका चिंचोली और चंदापुर में इम्तिहानात के इनकाद के साथ इस्लाही इख्ताबात किए गए। मौलाना वसीम असदी जिला बीदर में रोजाना नौजवानों से मुलाकात, अखलाकी तरबियत के प्रोग्राम्स और मराकिज़ निस्वां की निगरानी में सरगर्म अमल है। रियासत महाराष्ट्र की तफसीलात। मिंबर मेहराब फाउंडेशन औरंगाबाद जोन के तहत कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा मुफ्ताही मौलाना अनीसुर रहमान नदवी साहब की निगरानी में तहरीक की खिदमत जारी रखे हुए हैं, दीनी व इस्लाही बेदारी का जरिया बन रही है। शोलापुर जोन में जुमा के खुतबात के जरिए तहरीक का तारुफ पेश किया गया, जिससे मसाजिद के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में सहूलत हुई और मसाजिद को इबादत के साथ मराकिज़ इंसानियत बनाने का पैगाम आम हुआ। दही इलाकों का सर्वे जारी है, जहां मौलाना अदनान हनफी और हाफिज तौफीक साहब इशा के बाद जिम खानों, चाय की होटलों और पान डब्बों पर अवाम से मुलाकात कर रहे हैं और दीनी दोस्ती के जरिए इस्लाही कोशिश जारी है। शोलापुर, लातूर, उस्मानाबाद में 37 मराकिज़ निस्वां फ़आल है, जहां हर माह किसी आलिम दीन के जरिए हालात हाजिरा पर खिताब किया जाता है। शहर में 3 मकामात पर संडे क्लासेस का आगाज हुआ, जहां बच्चों को वीडियोस और पीडीएफ के जरिए निसाब से रोशनास कराया जा रहा है। 2 स्कूलों के प्रिंसिपल से माहिदा हुआ कि गैर हाजिर असातिज़ा के औकात में मुबल्लिगीन बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे।
اورنگ آباد زون میں فاؤنڈیشن کی مسلسل دعوتی اور اصلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایک مقام پر ہلدی کی رسم میں شرکت کے دوران حکمت و نرمی سے شرکاء کو سمجھایا گیا، جس کے نتیجے میں غیر شرعی امور روکے گئے۔ سالانہ اجلاسوں میں مفتی انیس الرحمن ندوی کی خصوصی شرکت رہی، جہاں علمی و اصلاحی بیانات پیش کیے گئے اور مراکز نسواں کے قیام پر زور دیا گیا۔ خطبات جمعہ کو پیغام رسانی کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کیا گیا تاکہ عوام دین کی حقیقی روح کو سمجھ کر عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اورنگ آباد میں تجہیز و تکفین کا تربیتی پروگرام منعقد ہوا، جہاں میت کے غسل، کفن اور دیگر شرعی احکام کی عملی مشق کرائی گئی۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے صدر مولانا غیاث احمد ارشادی کی زیر سرپرستی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر عظیم الشان اجلاس ہوا، جس میں والدین کو تلقین کی گئی کہ وہ بچوں کی دینی تربیت کو اولین ترجیح بنائیں اور دین و اصلاح معاشرہ کے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ریاست اتر پردیش کی تفصیلات۔ مولانا محمد خلیل بدری ترجمان اتر پردیش، مولانا محفوظ الرحمان رشیدی صدر اتر پردیش کی نگرانی میں تحریک کی خدمات جاری رکھے ہوئے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلیوں، چوراہوں، نکڑوں پر بے دین افراد سے ملاقاتیں کی گئی، انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی اور تحریک کا تعارف پیش کرتے ہوئے ذہن سازی کی گئی۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام میں شرکت کی گئی، جہاں یوم جمہوریت کی اہمیت پر گفتگو کے ساتھ ساتھ تحریک کے مقاصد واضح کیے گئے۔ سنڈے کلاسز کے تحت بچوں کے لیے ہفتہ واری تعلیمی سیشنز جاری رہے، جن میں بنیادی دینی احکام اور اخلاقی تربیت پر توجہ دی گئی، جبکہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہفتہ وار دروس کا مستقل نظم قائم کیا گیا تاکہ دینی بیداری کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ مدھیہ پردیش زون کی تفصیلات۔ مفتی محمد جنید قاسمی ترجمان مدھیہ پردیش شہر بھوپال میں تحریک کی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھوپال زون میں تحریک کی سرگرمیاں جاری ہیں اور پچھلے 15 دنوں میں اہم پیش رفتیں سامنے آئی ہیں۔ مراکز نسواں کی تعداد میں اضافہ، دینی ملاقاتوں کا تسلسل، سنڈے کلاسز کا آغاز اور بے دین افراد کو دین سے جوڑنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فی الحال شہر بھوپال میں 5 مراکز نسواں جاری ہیں، جس میں خواتین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں ایک پسماندہ علاقے میں ایک مرکز نسوان کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ نیز ایک معمر سبزی فروش سے ملاقات کے بعد ان کی ذہن سازی کی گئی اور انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی، جس پر انہوں نے عہد کیا کہ وہ دین کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں گے۔ سنڈے کلاسز کا آغاز بھی ایک اہم قدم تھا۔ مکتب تعلیم القرآن سونیا کالونی کے استاد محترم سے ملاقات کے بعد یہ کلاسز شروع ہوئی، جن کا مقصد نوجوانوں کو دین کی تعلیم دینا اور انہیں دین کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ آخرکار مسجد زین المساجد میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بے دین افراد سے ملاقات کے طریقے پر گفتگو کی گئی۔ اس مجلس کے بعد حاضرین نے یہ عزم کیا کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی بے دین فرد سے ملاقات کریں گے اور انہیں دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمل ناڈو کی تفصیلات۔ مولانا نور اللہ حیائی ترجمان تمل ناڈو مولانا محمد طلحہ معدنی صاحب کی نگرانی میں خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ماہ رواں ممبر محراب فاؤنڈیشن تمل ناڈو زون کے تحت دینی شعور بیدار کرنے اور اصلاح امت کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ مختلف محلہ جات میں بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی حالات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مکتب کی پابندی، والدین کی خدمت اور صحیح عقائد کی اہمیت پر نصیحت کی گئی۔ نوجوانوں کو دین کی اہم عقائد جیسے توحید، ختم نبوت، قرآن سیکھنے کی ترغیب دی گئی۔ مستورات کے اجتماعات میں علم کی اہمیت پر خطاب کیا گیا۔ 18 نوجوانوں اور 25 بچوں سے ملاقات کی گئی اور انہیں بےہودہ چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت مولانا خورشید انور صاحب سے ملاقات کر کے فاؤنڈیشن کے کام سے آگاہ کیا گیا اور تمام کام کو اللہ کی توفیق سے کیا گیا اور آئندہ مزید مؤثر طریقے سے کرنے کا عزم کیا گیا۔ ریاست آسام کی تفصیلات۔ ریاست آسام میں مفتی احمد علی قاسمی صاحب ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی نگرانی میں اس وقت 76 مراکز میں 5000 سے زائد خواتین و طالبات تعلیم و تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ واضح ہو کہ ریاست آسام ایک پسماندہ ریاست ہے۔ الحمدللہ وہاں پر 76 مراکز کا آغاز ہو چکا ہے۔ مزید 500 مراکز کے تقاضے ہیں۔ صاحب خیر احباب آگے بڑھیں اور دین اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور اور محروم افراد کی زندگی میں دین اور دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اسپانسرشپ لیں۔ ایک مکتب کا ماہانہ خرچ 2000 اور 5 مکاتب کا 10,000 روپے ہے۔
ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہوں تو ممبر محراب کے دفتر تشریف لا کر اس مہم کو قریب سے جان سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ 9989666811۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔